معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بفضل خداوند قدوس بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رحیم و کریم آپ کو دنیا و آخرت کی نعمتوں سے نوازے اور ہر قسم کی بدی و برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ یہ خبر سوشل میڈیا یوزرز اور یوٹیوب ویڈیو کریئٹرز کے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہے کہ ملک میں سرگرم شرپسند عناصر کی طرف سے خواہ ان کا تعلق کسی بھی مسلک یا طبقے سے ہے، محترم مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ بھی بلاسفیمی جیسے گھنونے الزام کی زد میں آ گئے ہیں، جو انتہائی ناروا، مکروہ اور قابل نفرت عمل ہے، جس کی تائید کسی بھی سطح پر بعض معاملات کے حوالے سے اختلاف نظر کے باوجود کسی طور نہیں کی جا سکتی۔ ہماری تمام تر ہمدردیاں اس نہایت افسوسناک اور نازک مرحلے پر مفتی صاحب کے ساتھ ہیں۔ ہم اگر مگر اور چونکہ چنانچہ جیسے لفظی ہیر پھیر میں پڑے بغیر انہیں اپنی طرف سے غیر مشروط حمایت کا یقین دلاتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود کو گرفتار کرو کا فتنہ ور ٹرینڈ پہلے ٹویٹر پر چلایا گیا، پھر یہ فیس بک سے ہوتا ہوا یوٹیوب کی دنیا میں داخل ہو گیا۔ اس ٹرینڈ کے پس پردہ فرقہ وارانہ انتہا پسندی کار فرما تھی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب کا یہ تقریری کلپ 2-3 سال پہلے کا ہے۔ یہ البتہ طے ہے کہ اس میں انجینئر محمد علی مرزا کا کسی طور ہاتھ نہیں ہے، جیسا کہ مذہب کے بعض نام نہاد ٹھیکیداروں کی طرف سے اس تاثر کو اچھالا جا رہا ہے۔ یہ ایک اور طرح کی انتہا پسندی کا مذموم عمل ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد وجود میں آنے والی عموی حکومت کے انداز حکمرانی، اس کے بعد ضرر رساں نتائج جس کا خمیازہ امت مسلمہ آج تک بھگت رہی ہے، اور شاید یہ اثرات قرب قیامت تک اس مظلوم ملت کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ اس پر مفتی صاحب اور ان کے مکتب فکر اور اکابر کا صدیوں سے چلا آ رہا جو موقف ہے، اس پر ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ضرور ہے اور آئندہ بھی رہے گا، لیکن اس سے یہ سمجھ لینا کہ خدا نخواستہ وہ اہل بیت کی عظمت کے انکاری ہیں سراسر خلاف حقیقت ہے۔ ملاحظہ کیجئے امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما و علیہم السلام کے بارے میں مفتی صاحب کے والہانہ جذبات کا اظہار، پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت حسین کی سیرت کو اختیار کرو۔ حضرت حسین بے انتہا سخی تھے، حسن و حسین دونوں، اتنی سخاوت کا دریا، پورے باغ خرید کے غریب پہ کو گفٹ کر دیے۔ حضرت حسن و حسین میں بے انتہا تحمل۔ محمد ابن اسحاق مشہور مورخ ہیں، کہتے ہیں میں نے حضرت حسن کی زبان سے پوری زندگی میں جو سب سے سخت جملہ سنا ہے وہ ہے کہ میرے پاس تیرے لیے سوائے تیری ناک خاک آلودہ ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ کا جھگڑا تھا کسی سے، یہ لفظ کہے کہ تمہاری ناک خاک آلودہ ہو جائے، بس کہہ رہے پوری زندگی میں بے شمار جھگڑے ہوئے، سب کچھ ہوا، اس سے زیادہ سخت لفظ میں نے ان کی زبان سے نہیں سنا۔ اتنا تحمل۔ اور میری ایک پوسٹ چلائی ہے کسی چینل نے کہ میں نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا ہے، اور میں نے یزید کو یہ کہا کہ قسطنطینیہ کی لڑائی میں شریک ہوا تھا لہذا وہ جنتی ہے، اور بہت سارے القابات نا، اور لکھا مفتی طارق مسعود مدث ظلہ العالی کا یہ بیان ہے۔ حالانکہ میں نے ایسا نہ کوئی دعویٰ کیا، نہ میں یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، نہ میں اس کے جنتی ہونے کا فتویٰ دیتا ہوں، نہ میں اس کو رحمت اللہ علیہ بھی نہیں کہتا۔ میں میرا یزید کے بارے میں جو موقف ہے میری ویڈیو ریکارڈنگ میں موجود ہے، جھوٹی وہ چلا کر کسی چینل پہ شائع کی گئی، اور پھر نیچے جو لوگوں نے گالیاں دی ہیں احقر کو، پہلے تم یہ تحقیق تو کرو کہ مفتی صاحب نے ایسا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، اور اگر کہا ہے تو کیا تمیز سے بات نہیں سکھائی اسلام نے؟ آپ پوچھو فون کر کے آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ وہ جنتی ہے، آپ کیسے فتویٰ دے رہے ہیں؟ آپ یہ تحقیق تو کرو۔ حضرت حسین اور حضرت حسن کا جو اخلاق جو تحمل تھا وہ تو میں نے آپ کو بتایا۔ تو بھائی شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت حسن و حسین کی حقیقی معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت میں ان کے اعمال کو فالو کرنے کی وجہ سے انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ اہل بیت اور امام حسن و حسین کے بارے میں ایسا نرم دل شخص کیا خلیفہ راشد داماد رسول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں گستاخانہ کلمات کا سوچ بھی سکتا ہے؟ یہاں واضح طور پر محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے الفاظ غیر ارادی طور پر مکس اپ ہو گئے ہیں۔ ان کا مقصد وہ ہرگز نہیں تھا جسے اس صریح بہتان کی بنیاد بنایا گیا ہے۔
آپ اسے زیادہ سے زیادہ ایسی خطا کہہ سکتے ہیں جو مفتی صاحب سے بے خیالی میں سرزد ہو گئی۔ مفتی صاحب نے نادانستہ طور پر اپنے مخاطبین کو اسلامی تاریخی حوالے کے ساتھ کچھ اس انداز سے جوڑا ہے، اور وہ بھی سانس لیے بغیر، کہ اس سے غلط فہمی پیدا ہونے کا ہلکا سا تاثر ضرور ابھرا ہے، لیکن ان کا معافی ضمیر ہرگز وہ نہ تھا جسے مفتی صاحب کی ذات کے ساتھ خلط ملط کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس ضمن میں ہم فقط یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے اپنی بات کی وضاحت میں بے احتیاطی بہرحال ہوئی ہے، اور اب جب کہ ان کا موقف بصورت آڈیو ریکارڈنگ سامنے آ چکا ہے تو گستاخی کا الزام لگانے والوں کی بدنیتی اور شرمگیزی بالکل عیاں ہو جائے۔ اس طرح کی تقریریں ہمارے سابق حکمران نہیں کرتے۔ ہاں، اس تقریر میں اگر اس عمران خان کی کہیں زبان لڑکھڑائے گی، اس کو لوگ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی کی بات کا ایسا مطلب لیا جائے گا جس پہ وہ خود راضی بھی ہو، ایسا مطلب لینا جس پہ وہ راضی نہ ہو، وہ مطلب کبھی بھی نہیں لیا جائے گا کسی کی بات۔ اور اسی میں ہمارے سیاستدانوں سے جو بعض دفعہ غلطیاں ہو جاتی ہیں بیان کرنے میں، وہ جو ایک بات ہو گئی تھی کہ وہ لوٹ مار میں لگے ہوئے تھے، غلط جملہ تھا یہ لوٹ مار والا۔ غزوہ احد کے بارے میں کہنا بالکل درست نہیں تھا، لیکن اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا یہ سینس سے کام لینا چاہیے کہ ایک آدمی کا مقصد صحابہ کی گستاخی نہیں ہے، وہ نہ وہ اردو کا ماسٹر ہے اور وہ صحابہ کے فضائل میں ایک چیز بیان کر رہا ہے۔ اب ایسا آدمی اگر لوٹ مار کا لفظ استعمال کرے گا تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو یہ کہیں گے بھائی الفاظ میں کیا کریں، احتیاط کریں، لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ صحابہ کا گستاخ ہے، ان لوگوں کو تو یہ تو گستاخ لوگ ہیں، یہ آپ کے ذہن کے پست ہونے کی علامت ہوگی۔ تو یہ ہوا تھا نا کچھ دن پہلے ایک بیان آ گیا تھا کہ وہ صحابہ کا نام لوٹ مار میں گئے، تو بھائی یہ لوٹ مار کا لفظ بالکل نامناسب ہے، اتنا کافی ہے بھائی یہ الفاظ کیا کریں، آئندہ الفاظ ذرا احتیاط سے استعمال کریں۔ لیکن اس پہ اتنا نہیں کیا، بلکہ ایسا اس پہ یعنی ایک ہنگامہ برپا کیا گیا ہے کہ گستاخ گستاخ گستاخ۔ تو غلط کو تو غلط ہی کہا جائے گا، لیکن جتنا غلط ہے، جتنا غلط ہے اتنا کہا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں کہا جائے گا۔ نبی صلی اللہ تو یاد رکھو میرے بھائی، کوئی سیاستدان، کوئی عالم، کوئی بھی شخصیت ممبر پہ بیٹھ کے بات کرے، اس کی زبان سے زبان لڑکھڑا گئی، الفاظ غیر شائستہ استعمال ہو گئے، تو آپ اس پہ گستاخ کا فتویٰ لگانے سے پہلے اس کے ماضی کو اٹھا کے دیکھیں آپ کہ یہ کیا فطرتاً گستاخ ہے یا اس سے غلطی